अंजुमन गुलामाने हुजूर ताजुशरिया, अंजुमन गुलामाने हुजूर ताजुशरिया, नौजवानाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाल। हाथ में से दे दो, हाँ बस हाथ में से दे दो। हाँ सब हाथ में दे दो, फटाफट। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नहीं सुभान अल्लाह, बस सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। सुभान अल्लाह, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصادقون الصادقون أولئك المقربون صدق الله العظيم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول کیا کہنا ہے؟ دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری تیرے ہی قدموں میں مرے بے کس و تنہا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کی شفیع کہ میرا راہ ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اب رضا جو بچ گئے ہیں وہ درود پاک کو صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارود و درود لائق احترام و تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے مامی کی زینت و رحمت معزز علماء اہل سنت معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام دیکھیے آدھی کرسیاں خالی ہو گئی، یہ جلدی نہیں ہے، دیر ہے۔ صفی اللہ بھائی فرما رہے تھے جلدی مائک مل رہا ہے، تو وقت جو لوکیشن کے حساب سے بدلتا ہے، تو آدھی کرسیاں خالی ہیں، آدھی کرسیاں بھری ہوئی ہیں۔ اگر آپ کچھ کہو گے تب بھی یہ گستاخی ہے، نہ کہو گے تب دل نہیں مانتا کہ آخر بھائی جب میری ہی تقریر یہ لوگ سننے آئے تھے تو اور تھوڑی دیر پہلے بھی میرا نمبر آ سکتا تھا، مگر اگر آپ کچھ کہیں گے تو یہ گستاخی، بے ادبی، بدتمیزی، گھمنڈ مانا جائے گا۔ اس وجہ سے جو سسٹم ہے اسی میں سب کو چلتے رہنا چاہیے۔ بہت لمبا آدمی سفر کرے، اس کے بعد جب اس کا نمبر آئے لوگ جانے لگے تو اس کے دل پہ برا اثر پڑتا ہے۔ اور بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، مگر چونکہ اب صبر کا حکم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہہ کے بھی تو کیا فائدہ ہے۔ اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے چلے جائیں بھائی، میں تو فارغ انسان ہوں، مجھے تو کوئی کام نہیں۔ اچھی خاصی طبیعت ہوتی ہے جب ممبر پہ آؤ
اور ممبر پہ بیٹھے بیٹھے پھر جب پبلک جاتی ہے تو دل لگتا ہے چھوڑو یار، دل اب مانتا ہے۔ خیر آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ نے بڑی جلدی مجھے مائک دے دیا، کم سے کم آدھی پبلک تو بچی ہے، ورنہ تو پوری پبلک کے بعد ہی مائک دیا جاتا ہے۔ جلسوں کی ٹائمنگ کم کیجئے، خیال رکھیے، پہلے کی طرح لوگ بیٹھ کے نہیں سنتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جن نوجوان لڑکوں کو مجھے بات کرنی تھی ان میں سے اکثر چلے گئے، خیر کوئی بات نہیں۔ اب یہ بات ہے تو میں کہوں گا بھائی، اب چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، اتنا تو میرا حق ہے کہنے کا۔ تازہ کھانا مہمان کو کھلایا جاتا ہے، میزبان تازہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ جلسوں میں الٹا رواج ہے، مہمان کو باسی تھکا ہوا کھانا کھلائیں گے، اچھا کھانا میزبان کھا جائے گا۔ جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھائی ہمارے جو روڈ پہ کھڑے ہیں اگر آپ آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ کوئی بات نہیں، اگر یہ مان لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ آج کے زمانے میں باپ کی بات بیٹا نہیں مان رہا ہے۔ کمیٹی والوں سے گزارش ہے کہ جو کھڑے ہو کے لوگ چائے پی رہے ہیں ان سب سے گزارش کر کے محبت سے ایک آدمی جا کے ایک بار کہہ دو تاکہ آپ کا کہنا ہو پورا ہو جائے۔ بہت اچھی طبیعت تھی میری آج تقریر کرنے کی، مگر اچھا جانے کیا کروں کہ تاج شریعہ کا وہ شعر یاد آتا ہے، اہل دل ہی نہیں یہاں کوئی، کس سے کیجئے پیار کی بات۔ وہ بھی کسی ایسے جلسے میں ضرور گئے ہوں گے تب یہ شعر کہا ہوگا۔ انسان کی جو شاعری ہوتی ہے اس کے تجربات ہوتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، جو لوگ اور بھی جانا چاہتے ہیں وہ بھی چلے جائیں، میری طبیعت تو بالکل، اگر میں بعد میں آتا اور ایسی پبلک بیٹھے دیکھتا تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے سامنے سے پبلک گئی ہے، مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے بڑی، اور سامنے سے مسلسل لوگ جا ہی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے حساب سے یہ ہونا چاہیے، ایک مشورہ ہے کہ ایک جلسہ آپ کروائیے شاعری والا، نعت خوانی والا، اس کے بعد ایک جلسہ تقریر والا کرائیے، الگ الگ 2 دن الگ۔ اتنا سب کچھ ہو گیا مگر ابھی وہی ہے، کچھ بھی ہو جائے گا ہم لوگ وہی کریں گے جو ہماری طبیعت چاہتی ہے۔ مطلب کچھ بھی ہو جائے دنیا میں مگر ہم نے وہی کرنا ہے جو ہماری طبیعت ہو رہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کرنا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس کی کہ آپ بیٹھے ہیں۔ جو لوگ ہوتا یوں ہے کہ جو چلے جاتے ہیں ان کی غلطی ہوتی ہے، جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سننا پڑتا ہے نا، یہ اصول بن گیا ہے۔ جب تک یہ جلسوں میں دکانیں لگتی رہیں گی انشاءاللہ اس دکان والے کی آج کی کمائی میں کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اس محفل دکان سے حضور کا ذکر متاثر ہو رہا ہے۔ ابلیس چونکہ انسان کو کھانے کی طرف بڑی رغبت دلاتا ہے، اکثر جو ہے نا وہ خون کے اندر دوڑتا ہے شیطان، کہتا ہے چل ادھر کھا لے، کھانا ہونا کھا کے آئے ہوں گے سب، پھر بھی چل چائے پی لے۔ نہ یہ دکانیں ہوتی، نہ یہ لوگ یہاں میلہ لگائے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ان کو یہ احساس ہوتا کہ انسان کم کھانا انسان کھاتا ہے، زیادہ کھانا انسان کو کھا جاتا ہے۔ اب آپ حضرات بتائیں کہ کتنی دیر میں آپ کے سامنے بولوں؟ طبیعت تو بھئی میری اب ہے نہیں بولنے کی، میں آپ کو صحیح بتاؤں، ورنہ اتنی باتیں میں نے کری نہیں ہوتی، میں تو تقریر سیدھا شروع کر دیتا۔ اب آپ بتا دو مجھے کتنی دیر آپ سن سکتے ہو، اور کتنا، چونکہ 11:30 بجنے والے ہیں، بج گئے 11:30، 5-6 منٹ کم ہے۔ یہ ادھر جو کھڑے ہیں لڑکے، ان میں سے ہمارے جو نوجوان ہیں، بیٹے ادھر آ جاؤ، بلا لانا بھائی ادھر ایک آدمی جا کے، جتنے نوجوان ہیں محبت سے ان سے کہو آ جائیں گے تو اچھا رہے گا۔
اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. ہمارے سبھی علماء نے بڑے اچھی شاعری آپ کو سنائی ہے. یہ اس علاقے کی ماشاءاللہ بڑی معتبر اور بڑی اچھی اور مخلص آواز ہے. قاری صفی اللہ صاحب نیک انسان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. قاری صاحب نے حکم کیا ہے 2-3 شعر آپ پڑھ دیجئے گا. آپ برا نہ مانیے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. ابھی یہ جو کہہ رہا ہوں میں سسٹم کو کہہ رہا ہوں. آپ سسٹم نہیں ہیں, سسٹم تو پبلک بناتی ہے. یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں میں کسی ایک شخص کو نہیں کہا ہے. تو آپ سب لوگوں کا خادم ہوں, مگر چونکہ انسان ہوں. غالب نے کہا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں رلائے کیوں. کوئی دل ہے, کوئی پتھر اتر تھوڑی ہے جو اثر نہیں ہوگا. اللہ سلامت رکھے آپ کو. تو ہمارے صفی اللہ بھائی نے, میں سمجھ رہا تھا انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے, مگر وہ تو کہہ رہے ہیں ان کو اگر وہ کہتے تو میں ضرور پڑھتا. چونکہ کمیٹی والوں نے تو میری بات نہیں مانی تو میں کیوں مانوں گا. اگر قاری صاحب کہتے تو میں پڑھتا, مگر اب چونکہ قاری صاحب نے کہہ دیا میں نہیں کہہ رہا ہوں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اب انشاءاللہ نعت پھر کبھی سنا دوں ہے نا. یہ لوگ بالکل پیچھے بیٹھے ہیں, آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائی آپ بیٹھے ہیں, بڑی مہربانی آپ کی ہے کہ رات میں بیٹھے, تھوڑا اور قریب آ جائے. اب جب 8 بجے سے بیٹھے ہیں تو ابھی کتنا ٹائم ہو گیا؟ 8:30 سے بیٹھے ہیں, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 3 گھنٹہ ہو گئے. انسان 3 گھنٹے سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتا. 3.5 گھنٹہ ڈاکٹر کہتے ہیں انسان اگر اپنی مرضی سے بیٹھنا چاہے ایک ہی جگہ تو 2.5 گھنٹے 1.5 گھنٹے سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتا. پھر اس کو اٹھنے کی تکلیف چاہتی. تو فطرت انسان ہے کہ آپ لوگ اٹھ کے جس میں چلے گئے. اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو 90 نیکیاں ملیں گی. یہ آپ کو خبر ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے یہاں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں. یاد رکھیں آپ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے پر فخر کرتا ہے, یعنی وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ آج میرے اوپر ایسا ایک بندہ گزرا تھا جس نے اللہ کا ذکر کیا تھا. سبحان اللہ. کبھی آپ راستہ چلتے چلتے آپ جیسے بھول جائیں راستہ تو آپ غم نہ کریں, یہ زمین کا تقاضا ہے کہ آپ اس پہ اللہ کا ذکر کر کے جائیں تاکہ قیامت میں وہ آپ کی گواہ بنے. حضور مفتی اعظم ہند گجرات میں کہیں سفر کر رہے تھے, راستہ بھٹک گئے. لوگوں نے کہا بڑے بھٹک گئے. فرمایا نہیں بھٹکے نہیں ہیں, ہماری قسمت میں ان راستوں سے گزرنا لکھا تھا. کبھی زمین کو گواہ بنائیں اپنے رب کے ذکر پر, کبھی اپنی ماں کو گواہ بنائیں, کبھی اپنے باپ کو, کبھی مسجد کو. زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا جہاں آپ نے سجدہ کیا ہو. سبحان اللہ. میرے بارے میں جو باتیں